الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین کرام، علماء کرام نے اس کی شرح میں لکھا، ہر مسلمان کے لیے اپنی ضروریات زندگی کے مطابق علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوغت کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس بالغ بچے کے لیے روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر وہ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کے لیے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ الغرض یہ حدیث مبارکہ کے تحت ایک مسلمان کے لیے اپنے شعبہ زندگی میں جس مسئلے پر وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اور آج میں آپ کے لیے جو موضوع، جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ نہایت ہی اہم ہے، اور یہ موضوع ہمارا طہارت یعنی غسل کے فرائض ہے۔ یہ بات کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ طہارت ایک ایسا بنیادی علم ہے کہ ہر عبادت کے لیے طہارت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو نئے جدید تقاضوں کے مطابق ایک واقعے کے تحت غسل کے فرائض کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گاؤں کے ایک مسجد میں ایک عالم دین کا بیان رکھا گیا۔ وہ عالم دین نماز کے وقت میں اس مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھی، اور لوگوں کو جب انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ نہایت ہی حیران اور پریشان ہوئے، کیونکہ وہ لوگ نماز کو درست انداز میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ خیر، وہ عالم دین نماز مکمل کر کر اپنے بیان کے لیے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پر لوگوں کو فرائض علوم کی اہمیت پر ہی بیان کروں۔ تو انہوں نے لوگوں کو فرائض علوم کی اہمیت پر بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ فرائض علوم کو سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو بندہ فرض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اسے اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کی وہ عبادت باطل ہے، بے فائدہ ہے، اسے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اسی ٹاپک کو لے کر بیان کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سب سے پہلے طہارت کو حاصل کرنا ہر عبادت کے لیے ضروری اور اہم ہے، اور طہارت حاصل کرنے کی دو چیزیں ہیں، ایک غسل کے ذریعے اور دوسرا وضو کے ذریعے۔ اور غسل کے لیے 3 فرائض ہیں، اور نمبر 1 ہے کلی کرنا۔ غسل میں کلی کرنا فرض ہے، اور کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ منہ کے ہر حصے میں اچھے طریقے سے پانی کو بہائے۔ وہ عالم دین اس طرح بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بیان کے دوران مسجد کے ایک کونے طرف پر دیکھا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے رونے لگ گئے۔ وہ عالم دین حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات تو بیان نہیں کی تھی کہ جس پر رویا جائے۔ خیر، انہوں نے اپنے ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ غسل کا جو دوسرا فرض ہے وہ ناک کے نرم ہڈی تک کو پانی بہانا ہے، اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ پھر انہوں نے تیسرا فرض بیان کرتے ہوئے بتایا کہ غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے میں پانی کو بہا دیا جائے۔ وہ عالم دین اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ وہ بزرگ کچھ زیادہ رونے لگے اور ہچکیاں مارنے لگے، تو وہ عالم دین نے اپنے بیان کو روکا وہیں پر، اور وہ اس بزرگ کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ بابا جی، میں نے تو کوئی ایسی بات بیان نہیں کی جس پر رویا جائے، تو آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بابا جی نے کہا، بیٹا میری عمر تقریباً 60 سے 65 سال ہے، اور میں اسی مسجد میں تقریباً 10 سال کی عمر سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور میری عمر اس وقت 60 سے 65 سال ہے، لیکن مجھے اب تک معلوم نہیں تھا کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض۔ تو بیٹا ابھی آپ نے مجھے بتایا
کہ جو بندہ فرض کو ادا نہ کرے اسے اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کی وہ عبادت باطل ہے، اسے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ بیٹا میں اسی بات پر رو رہا ہوں کہ میں تو 50 سال سے نمازیں لگاتار پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ غسل میں بھی 3 فرض ہے اور کلی بھی کیا جاتا ہے اور ناک پہ بھی پانی چڑھایا جاتا ہے۔ معزز اور محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور اس واقعے سے ہمیں ایک تو غسل کا طریقہ بھی یاد ہو جانا چاہیے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، اور کلی اس انداز میں کرنا کہ اچھے طریقے سے منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچے، اور نمبر 2 ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور ناک میں نرم ہڈی تک غسل میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ یاد رکھیے گا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، لیکن غسل میں یہ فرض ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے ادا کیا جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو بھی پہنچائے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ہر حصے میں، جن کے ہر حصے میں اچھے طریقے سے پانی کو بہائے۔ اور پانی بہانے کی تعریف بھی میں آپ کو یوں بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ کونیوں میں اسی طرح ہاتھ مل کر پانی بہا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کان وغیرہ وضو میں نہ دھلے تو وہ ہاتھ سے پانی کو پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے بہنے کی تعریف یہ ہے کہ جسم کے اس حصے کے ہر عضو پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اس کو بہنا کہتے ہیں۔ خالی تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینے سے دھونا نہیں ہوتا، اور اس سے نہ ہی غسل ہوگا نہ ہی وضو ہوگا۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے، اور کمنٹ کے ذریعے آپ مزید ہمیں نئے آنے والے ویڈیو کے لیے کیا ہم ٹاپک لیں اور آپ کے دیگر مسئلے مسائل ہو تو ہم سے رابطہ بھی کیجیے۔ السلام علیکم۔